علامہ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دیے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا. اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں. اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں. واہ، ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا، ضلالت کا معنی حیرت، اور حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے. عربی کا ایک بہت مشہور قول ہے، الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت حقیقت میں وہ ہے کہ دشمن جس کی گواہی دے. امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے دشمن ہیں وہابیہ دیا بنا. لیکن جن وہابیوں دیوبندیوں نے امام اہل سنت کو پڑھا ہے، وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ شخص اپنے زمانے میں فرد فرید تھا، بے مثال تھا، یکتا روزگار تھا، اس زمانے میں اس کے جیسا کوئی نہیں تھا. ابھی ایک دیوبندی عالم ہے جس کا نام منظور عالم مینگل ہے، انہوں نے کیا کہا، بہت بڑے عالم، کوئی معمولی انسان نہیں، بہت بڑے مولانا تھے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی ان کی عزت کو گھٹانے کے لیے کیا کہا کہ پٹھانی غالب تھی. اور پھر ایک ویکیپیڈیا کا حوالہ دے کر کہا کہ اگر وہ تکفیری چیزیں نہ کرتے تو بہت بڑے منصب پر ہوتے. جناب علی، پٹھانی ان پر غالب نہ تھی بلکہ عشق رسول ان پر غالب تھا. وہ جب بھی قلم اٹھاتے تھے نبی کی محبت میں ہی اٹھاتے تھے. اگر کسی پر فتویٰ دیا ہے تو عشق رسول میں ہی دیا ہے، ورنہ امام اہل سنت تو اتنے محتاط تھے کفر کے حوالے سے کہ فرماتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ اگر کسی قول کے 99 معانی، 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اگر ایمان کا بھی ہو تو بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے. اتنے محتاط عالم ربانی تھے امام اہل سنت، اور ان کو یہ کہنا کہ تکفیری ذہن رکھتے تھے یہ ان کی عزت کو گھٹانا ہے. لیکن پھر بعد میں انہوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے، کہا انہوں نے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے جو کیا ان سے اچھا ہے. تو الفضل ما شہد بہ الاعداء، حقیقت میں فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کے اندر یہ کارنامہ ہے، جس نے یہ کر دکھایا ہے. اب جو فتاوی رضویہ کو پڑھتا ہے یا رد المختار کے حاشیے پر جو رد الممتار لکھا ہے اس کو جو پڑھتا ہے تو وہ مانتا ہے، یا اعلی حضرت کا جو ترجمہ پڑھتا ہے وہ مانتا ہے امام عشق و محبت کی شان کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، وہ کتنے بڑے عالم تھے، وہ کتنے بڑے مفتی تھے، کتنے متقی پرہیزگار تھے، کتنے محتاط انسان تھے، اور نبی کے کتنے بڑے عاشق تھے. لہٰذا اگر ان کی عزت تھوڑی موڑی ادھر ادھر سے کر کے گھٹانے کی کوشش کرو گے نا تو پھر اللہ رب العزت بھی گھٹنے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ جسے بلند کرے پھر اس کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کرے پوری دنیا مل کے اسے اٹھا نہیں سکتی ہے. تو اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ جو کچھ ملا ہے نبی سے سچی محبت کی وجہ سے ملا ہوا ہے. گزارش کریں گے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.